میں تھوڑا سا آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے دنوں آپ سے یہ بات کی کہ جو ہمارا سیلف ہے، اپنا آپ ہے، اس کے 7 درجات ہیں، اور ان درجات کے بارے میں میں نے تفصیل سے بات کی۔ تھوڑا سا ریکیپ کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے آپ وہ ویڈیو بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں تفصیل سے کہ نفس امارہ کیا ہوتا ہے، نفس لوامہ کیا ہوتا ہے، نفس ملہمہ کیا ہوتا ہے، نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے، نفس راضیہ کیا ہوتا ہے، مردیہ کیا ہوتا ہے، نفس کاملہ کیا ہوتا ہے۔ یہ میں نے تفصیل سے ایک بات کی۔ اس کے بعد اسی کنٹینیوشن میں نے یہ عرض کیا کہ کیسے ہمیں پتہ لگے گا کہ نفس کے یہ درجات میں سے ہم کس درجات میں، باقاعدہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ میں نے بتایا۔ اور یہاں میں اس بات کا وہ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں میں نے امام غزالی کی تصانیف اور محمد ابن العربی کی تصانیف سے پڑھی، اور اپنے طور پر کوشش کی کہ میں ان کی اوریجن کو قرآن سے اور اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو تلاش کر سکوں، ڈھونڈ سکوں۔ تو وہاں جہاں جہاں وہ ریفرنسز ہوئے وہ میں نے اس ویڈیو میں دیے۔ اس کے بعد ہمارے بہت سے دوستوں نے یہ کہا کہ یہ بھی ہمیں بیٹھ کر ڈسکس کرنا چاہیے، اور ڈسکلیمر یہ ہے کہ یہ اب پلیز اس بات کو نا آپ سمجھیے گا کہ میں اور آپ جو دیکھنے والے سننے والے ہیں نا، ہم سب ایک کلاس فیلو ہیں، ایک طالب علم ہیں۔ یعنی میرا درجہ کسی استاد کا درجہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ میرا درجہ صرف کلاس فیلو کا ہی ہے، اور جیسے کلاس فیلو پیئر اسسٹڈ لرننگ کرتے ہیں نا بیٹھ کے آپس میں، تو یہ اس طرح کا مذاکرہ ہے۔ اور میں اپنے دل سے آپ کو بتاؤں، میں نے کئی دفعہ یہ سوچا کہ جب میں ان باتوں کو پڑھتا جاؤں، ان کو دیکھتا جاؤں، اور پھر ان کو تجرباتی طور پر اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش بھی کروں، تو پھر مجھے خاموش ہو جانا چاہیے اور کسی سے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، اور یوٹیوب پہ ویڈیو بھی نہیں ڈالنی چاہیے، فیس بک پہ بھی کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو لیکن پھر ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست ہیں، میرے برابر کے ہی ہیں عمر میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ یہ بات ایسا نہ کہیں، اس لیے کہ یہ تو نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کہ اگر آپ نمود و نمائش کی نیت کریں گے تو پھر وہ نمود و نمائش ہوگی۔ اگر آپ اس کی نیت یہ ہوگی کہ جو بات آپ نے کو پتہ چلی ہے اور آپ نے اس کے بارے میں کچھ تھوڑا غور کیا ہے، تو وہ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ اور لوگوں کا بھی اس میں فائدہ ہو۔ تو میں اس جذباتی کشمکش میں بہت دیر رہا، لیکن اس کے بعد میرا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ اگر درمیان میں یہ خیال آیا بھی کہ اس سے نمود و نمائش ہوتی ہے، اپنا بڑا پن جو ہے وہ لوگوں کو بتانے کے کا ایک وہ اندر سے ایگو کوشش کرتی ہے، تو اس پہ پھر کثرت سے استغفار کر لیا جائے اور اللہ سے معافی مانگ لی جائے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات ہے جو میں بیچ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر دوستوں نے یہ کہا کہ بھئی اس پر غور کریں ہم مل کر بیٹھ کر، تو ہم نے یہ غور کیا کہ نفس کے درجات کو بڑھانے کا کیا طریقہ ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ میں نے کچھ مشقیں بتائیں، اور اب میں جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے تو بالکل ایک ریولیشن ہے۔ مجھے تو یہ بات جیسے انکشاف ہوتا ہے، جیسے ایسے کئی دفعہ آپ کو بہت ساری باتیں ساری زندگی پتہ ہوتی ہیں، لیکن وہ اچانک آپ کو نا ایک نیا کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم بزرگوں کی محفل میں بیٹھیں اور یا ان لوگوں کے پاس جائیں جو طریقت کے اصول اور سلوک کی منزلوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو بعض اوقات وہ اتنا مشکل لگتا ہے وہ باتیں، جیسے ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ اپنی بیگم صاحبہ کو چھوڑ دیں، اپنے بچوں کو چھوڑ دیں، اور یہ ساری ضمنی باتیں ہیں، یہ سب اللہ رازق ہے، اللہ پالنے والا ہے، تو آپ کو کس بات کا فکر ہے؟ آپ اپنی نفس کے درجات کو اوپر بڑھائیے، اپنے لیول کو اوپر کیجئے۔ تو ابھی آپ جا کے نا ایک مسجد میں چلے جائیں اور بس وہیں بیٹھے رہیے، وہیں کھانا آپ گھر سے منگوا لیا کریں، یا آپ ایک جگہ پر پہاڑ پر چلے جائیں، وہاں یکسوئی سے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں۔ ایسا لوگوں نے کیا بھی ہے، بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا ہے، لیکن آپ ایمانداری سے اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا آپ کے لیے ایسا ممکن ہوگا؟ اچانک آپ کے گھر میں بیٹے کا فون آ گیا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو آپ ساری جو ہے وہ پورا جو آپ کا مراقبہ ہے پوری وہ سب کچھ بھول جائیں گے، مطلب میں تو بھول جاؤں گا، اور فٹافٹ گھر آ جائیں گے، تو فٹافٹ کہیں گے جی وہ یہ کام بھی سارا دیکھنے کا اور کرنے کا ہے۔ تو اس لیے بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ جو ایکسرسائز ہے، یہ جو یعنی میڈیٹیشن میں بیٹھنا ہے، مراقبے میں بیٹھنا ہے، اور پھر ایسے دنیا کو ترک کرنا ہے، تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اور ایسا ہے بھی عام لوگوں کے لیے کہ ان کے لیے تو اس کو کنسیو کرنا ہی مشکل ہے، کیونکہ ہمارے ویلیو سسٹم کے اندر جو چیز ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، کم از کم اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی روزمرہ کی زندگی کی اہمیت ہے۔ تو پھر اچانک مجھے اللہ تعالیٰ
اس کا بہت شکر ہے اس بات کے اوپر، اور کچھ اور لوگوں کا بھی بہت شکر ہے، میرے والد صاحب کا، میری والدہ کا بہت شکر ہے، کیونکہ اب مجھے کچھ باتیں ان کے جانے کے بعد یاد آ رہی ہیں کہ جو وہ نوئنگلی ان نوئنگلی جو مجھے انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کا تعلق اس بات سے، یعنی مختصر یہ ہے کہ جو چابی ہے جس کے ذریعے سے یہ نفس کے راستے کا راستہ کھلتا ہے، یہ چابی ہم سب کے پاس ہے، اور ہم ہر روز اس دروازے میں وہ تالے میں چابی پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی وہ جب پھنس جاتی ہے تو اس کا جو کی ہول ہے اس میں سے اندر کا منظر دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہاں ہاں میں بس مجھے پتہ لگ گیا، سارا میں حاصل کر لیا میں نے سارا کچھ۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ جتنی منزلیں ہیں سلوک کی حاصل کرنے کے، اس کے بہت سے طریقے ہوتے ہوں گے، تعلق کے اور بہت سے طریقے ہوں گے، لیکن ایک طریقہ اتنا اوتھینٹک ہے اور اتنا سمپل ہے، اور یہ کوئی یعنی سبجیکٹو سلسلہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک فلسافیکلی سمجھ میں آئے، آپ کو سائنسی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ اس کنجی کا نام ہے نماز، جو ہم روز پڑھتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ جس عالم اسباب میں رہتے ہیں، اس عالم اسباب سے اوپر کے جو عالم ہیں، ان ساروں کے اندر آپ کی رسائی ہو جائے، یا آپ کو اس کا ٹیسٹ ہو جائے، یا وہاں کے فائدے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں، اور جو آپ کا نفس کا لیول ہے وہ دھلتا دھلتا اوپر کے لیولز پر جانا شروع ہو جائے، اس کے جہاں اور کئی راستے بھی ہوں گے، جو سب سے زبردست راستہ ہے، جو پتہ نہیں، مجھے تو میں نماز ہمیشہ سے پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، مجھے تو یہ بات پتہ نہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ریویل ہوئی کہ نماز اصل میں وہ کنجی ہے جس کے ذریعے سے وہ تالے کھلتے ہیں جو نفس کی بالکل پیوریفیکیشن کر دیتے ہیں۔ اور میں نے بچپن میں یہ سنا تھا الصلاۃ مراج المومنین، لیکن مجھے اب تھوڑا سا نا اندازہ ہوا ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ اور دوسرا، میں نے بہت عرصے سے یہ سنا ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے بعد کہتے تھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، کہ اے اللہ میں نے تو اپنے آپ یعنی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور بہت بڑا ظلم کیا، اور تو ہی یعنی میرے اس گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی نہیں گناہوں کو معاف کرنے والا۔ نماز پڑھ کے یہ کیوں کہتے تھے؟ نماز پڑھ کے استغفار کیوں کرتے تھے؟ نماز میں یوں کیوں کہتے تھے کہ یہ تو میں نے بہت بڑا ظلم کر لیا اپنے اوپر نماز پڑھ لی؟ تو یہ مجھے نا کچھ باتیں تھوڑی سی سمجھ میں آئی ہیں اپنے مطالعے، اور کچھ اصل میں تو کچھ بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں بہت ہی استغفار کرتا ہوا، اللہ سے ڈرتے ہوئے، آپ کو اپنی جو فیلنگ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے، اور اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں سبجیکٹو باتیں نہ کروں، آبجیکٹو باتیں کروں، اور میں نے کچھ نوٹس بھی بنائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، جو نماز ہے، نماز جب کہا الصلاۃ مراج المومنین، نماز مسلمانوں کی معراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایکسپیرینس تھا، وہ آپ تشریف لے گئے تھے، وہ آپ کو ساری بات پتہ ہے۔ تو ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی معراج کی اپرچونٹی نماز میں رکھی ہوئی ہے۔ جس طریقے سے نفس کے ساتھ درجات ہیں اور ایگزسٹنس کے ساتھ کافی سارے لیول ہیں، اسی طریقے سے نماز کے بھی درجات ہیں۔ پلیز آپ یاد رکھیں کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ ایک نہیں ہے، اس کے بھی لیولز ہیں، اور بزرگوں نے، امام غزالی اس میں سر فہرست ہیں، جو مجھے یعنی سر فہرست کا مطلب جو مجھے یہ نہیں پتہ چلا، انہوں نے نماز کے 7 درجات بتائے ہیں، اور ڈسکرائب کرتے وقت انہوں نے ایکسپیرینشل باتیں جو ان کے اوپر گزری ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ امام غزالی کی زندگی کے 2 رخ ہیں۔ پہلے وہ بالکل فقہی مولوی، فقہی کلرک تھے، اور پھر ایک دن آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ان کے اوپر ایک ایسی کیفیت آ رہی، انہوں نے کہا کہ میں تو آیت الکرسی کو جسٹ ایک الفاظ میں پڑھتا رہا، لیکن آیت الکرسی کے اصل مفہوم میں جو اللہ کا ہونا ڈسکرائب کیا گیا ہے، اس کو تو میں نے سمجھا ہی نہیں، اور ان کے اندر ایک بہت ہی ٹرانسفارمیشنل چینج آئی، اور وہ 11 سال کے لیے بالکل چلے گئے۔ اس دوران میں جب وہ واپس آئے تو ان کا جو پورا سوچنے سمجھنے کا انداز دین کے بارے میں تھا وہ بہت چینج ہوا، اور ان کی جو مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم ہے، وہ ایکچولی اس کے بعد کی کتاب ہے جس میں انہوں نے سارے اپنے تجربات بیان کیے۔ تو ضخیم کتاب ہے، مگر ان کے خلاصے مل جاتے ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اصلی پڑھ لیں تو کیا بات ہے۔ تو
انہوں نے یہ بتایا ہے، اور میں اب آپ کو مزید یعنی بات کو لمبا کیے بغیر آپ کو نماز کے مختلف درجات بتاتا ہوں، اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو کوگنیٹیولی سمجھنے کی بجائے، صرف ایسے یاد کرنے کی بجائے، آپ دیکھیں کہ آپ کے ایکسپیرینس میں کون سی نماز ہے، اور یہ ساتوں کے ساتوں درجوں پر ہونا بہت زیادہ افضل، بہت بہترین ہے، اور آپ کسی بھی درجے پر اگر اس کی پرفیکشن میں موجود ہیں تو وہ یہ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے جیسے نماز کے درجات اوپر ہوتے ہیں، ویسے ویسے ہماری جو اپنی زندگی میں نفس کے درجات ہیں وہ بھی اوپر ہوتے ہیں۔ اس کا جو پہلا درجہ ہے نماز کا، وہ ہے مکینیکل نماز، میکانی نماز، جو کہ ڈیوٹی ہے، جس میں وقت کا پہچاننا، قبلہ رو ہونا، وضو کا ہونا، سطر کا ڈھانپنا، اور یعنی جو نماز کے 7 فرائض ہیں ان تمام شرائط کو پورا کرنا، تکبیر اولیٰ کہنا، یہ آپ نے کہا اللہ اکبر، ہاتھ یہاں تک اٹھائے، ہاتھ باندھے یا ہاتھ کھول کے پڑی، وہ جو جس بھی فقہ سے آپ ہیں، ہاتھ یہاں باندھے یا یہاں باندھے، ہاتھ باندھ دیے، سورہ فاتحہ پڑھ لی، آیت پڑھ لی، رکوع میں چلے گئے، رکوع سے اٹھ کے آگے سے، یہ جو مکینیکل ایکٹیویٹی ہے ساری کی ساری، اس کا بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ مثلا اگر آپ رکوع نہیں کرتے اور اس کے بغیر سجدے میں چلے جاتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جو پہلا ہے مکینیکل ایکٹیویٹی، اور جو مکینیکل ایکٹیویٹی ہم بعض اوقات کرتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی ہے، ہمیں یہ بھی نہیں یاد ہو، کیونکہ مکینیکلی ہماری ایک عادت بن گئی کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر، شان پھر دوسرے میں قل هو اللہ احد اللہ صمد، یا کچھ اور پڑھ لیا، یا یعنی ہمیں خود یاد بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ والی جو نماز ہے نا، یہ مکینیکل نماز ہے، اور یہ نماز پڑھنا بھی بڑی غنیمت ہے۔ جو یہ پڑھتا ہے وہ بھی بڑی، اس کا بہت ہی اچھا ہے کہ وہ پڑھتا ہے، اور مکینیکل نماز کے کرنے سے آپ کے اوپر سے فرض اتر جاتا ہے، فرض پورا ہو جاتا ہے۔ مگر یہ نماز کا پہلا درجہ ہے۔ فرض کے پورا ہونے سے بھی آپ کے اندر ایک تسکین آتی ہے، آپ کو ایک شکر آتا ہے کہ یار جو میرا فرض تھا وہ میں نے پورا کر لیا۔ لیکن اصل میں نماز کی جو روح ہے، جس سے انسان، اچھا جب آپ یہ والی نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس نماز کے اندر مانگی ہوئی دعا، اس نماز کے اندر کیے ہوئے سارے اعمال، وہ دارالاسباب تک کا احاطہ کرتے ہیں، جہاں کاز اینڈ ایفیکٹ جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ، اسٹریٹجی، پلاننگ، اور پلاننگ کا نتیجہ، غلط پلاننگ، غلط نتیجہ، بس یہاں اسی لیول کے اوپر یہ انٹرپلے ہوتا ہے اس کا سارا۔ جب آپ اس کے دوسرے درجے پہ جاتے ہیں تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ مجھے یاد ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، صرف یاد ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، یعنی اب میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اب میں مجھے یاد ہو یہ بات۔ جب یاد ہوگا نا آپ کو، تو ایک دم آپ کی نماز کی کوالٹی چینج ہو جائے گی، آپ کی نماز کی کوالٹی چینج ہو جائے گی، کیونکہ اب آپ کی توجہ اس طرف ہوگی۔ اور اس کو ہی کچھ لوگ خشوع و خضوع کہتے ہیں، خشوع و خضوع، جو ہم کہتے ہیں نماز میں خشوع و خضوع بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، ایکچولی وہ دوسرے درجے کی، یعنی پہلے سے دوسرے درجے تک کلائمب ہے، لیکن بہت بڑا لیپ ہے یہ۔ اس میں یہ ہے کہ آپ یاد رکھیں، اور اس میں جو بزرگ مشق بتاتے ہیں نا، وہ مشق یہ ہے، غور سے سنیے گا، کہ آپ نے اللہ اکبر کہا، اس کے بعد جب آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھا، اس کے بعد اپنے دل میں کہیں ایک، کہ ایک سیگمنٹ ہو گیا۔ پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، کہیں 2، پھر آپ آیت پڑھیں، کہیں 3، پھر رکوع میں جائیں، یعنی آپ ہر لمحے پر رک کر اپنے آپ کو یاد کراتے رہیں کہ ایک سیگمنٹ پورا ہو گیا، دوسرا سیگمنٹ پورا ہو گیا، تیسرا سیگمنٹ پورا ہوا۔ اب یہ نماز جو ہے، پہلا جو درجہ تھا وہ باڈی لیول پر تھا نا، پوسچرز تھے، ٹھیک ہے۔ یہ والا درجہ جب آپ کو اچیو ہوگا تو اب آپ کا برین اس میں شامل ہو جائے گا، عقل اس میں شامل ہو جائے گا، اب عقلی طور پر نماز میں موجود ہوں گے۔ تو آپ یہ کر کے دیکھیں، یہ میں تجربہ میں نے کیا ہے ذاتی طور پر، میں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، تو کوالٹی آف نماز بہت چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نا اب آپ کی دکان کی طرف توجہ نہیں جاتی، آپ کی اپنے کسی کام کی طرف توجہ جاتی ہے، لیکن امیڈیٹلی آپ کو پتہ ہوتا ہے اس سیگمنٹ کے ختم ہونے کے بعد میں نے اگلا سیگمنٹ شروع کرنا ہے، پھر اگلا، تو آپ مینٹلی اس جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ اس کا لیول 2 ہے، اور اس لیول 2 کے اندر آپ کو ایک طرح کا زیادہ سیٹسفیکشن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، زیادہ آپ کو اچیومنٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے میں نماز پڑھی ہے تو کچھ میں نے کیا ہے۔ مگر یہ درجہ بھی اچیو ہو جائے تو بڑا اچھا ہے، مطلب اگر آپ کوئی سروے کر کے دیکھیں، پتہ نہیں یہ اس طرح کا سائنٹیفک سروے کرنا بہت ہی جرت کا کام ہوگا کہ آپ لوگوں سے سروے کریں، ان سے پوچھیں کہ بتائیں آپ کی نماز کا کیا ہے، تو اس بات کا مجھے غالب امکان ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لیول 1 پر ہی ہوں گے،
صرف مکینیکل نماز پڑھتے ہوں گے یاد بھی نہیں ہوگا. تو میں بلکہ سوچتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی اسٹڈی کروں, کسی اپنے جاننے والے 50 لوگوں سے یہ پوچھوں کہ آپ نے آج فجر کی نماز کے اندر جو آیتیں پڑھی تھیں آپ کو یاد ہیں, یا یہ ہے کہ آپ کو یہ, تو میں اس طرح کچھ کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ دوسری جو نماز ہے نا, یہ لیول ہے, یہ اب یہ مشق کر کے, اچھا اس کو اچیو کرنے میں بعض اوقات ہفتے, مہینے, سال بھی لگ سکتے ہیں, مگر یہ نماز کا دوسرا لیول ہے, اور اس سے ہمارا انٹلیکٹ جو ہے اس کی پیوریفیکیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. جو نماز کا تیسرا لیول ہے وہ اس سے اوپر ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس میں ہم سمجھ کر نماز پڑھیں. اکثر عربی زبان میں ہم نماز پڑھتے ہیں, اور ابھی بھی آپ لوگوں سے پوچھیں تو اکثریت کو التحیات للہ والصلوات میں جو پڑھ رہے ہیں اس کے مطلب کا نہیں پتہ ہوتا. اور اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ایک دعا بتائی گئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, لیکن اس میں آپ ساری دعائیں اس میں آپ مانگ سکتے ہیں. ابھی بہت سے لوگوں کو سبحانک اللہم و بحمدک کا مطلب پتہ نہیں ہوگا, پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا. تیسرا لیول یہ ہے کہ آپ نماز کا ترجمہ دیکھیں, اپنی مادری زبان کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سب تعریفیں اللہ کے, جو کہ الحمدللہ رب العالمین, جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, تمام جہانوں کا رب ہے. وہ کرتے وقت آپ اس کے ترجمے پر غور کریں, اور جب آپ ان کے ترجمے پر غور کریں گے, یہ میں نے لکھا بھی ہے, کچھ دیکھ لوں, جب آپ اس کے ترجمے پر غور کریں گے تو پھر آپ کے نماز کے اندر آپ کا دل بھی شامل ہو جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے یہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن, اگر آپ لکھیں کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن تو وہاں ایک کورس اویلیبل ہے جو بالکل فری کورس ہے, جو کہ سمجھ کر نماز پڑھنے کا کورس ہے, جو کہ آپ 10 ایک دن میں کر سکتے ہیں, اور اس سے یہ والا لیول اچیو ہو سکتا ہے جس میں, اور اس کا جب نتیجہ ہوتا ہے نا تو آپ کا دل شامل ہو جاتا ہے, اس میں آپ کا دل اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور آپ ایک بات اور ہونی شروع ہو جاتی ہے اس میں کہ آپ جو ہی آپ کو اس کا ترجمہ پتہ چلتا ہے نا تو آپ اس کو فیل بھی کرنے لگ جاتے ہیں. پہلے تو آپ کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. اب میں سمجھ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں, لیکن میں برین کے لیول پہ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. جب آپ اس کے مطلب کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا الحمدللہ رب العالمین, تو پھر آپ نا, آپ کے اندر ایک بہت ہی زیادہ نرمی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ کا دل کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, آپ اس کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. دیکھیں میکینیکل لیول میں تو محسوس کرنے کا سب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کر کیا رہا ہوں, دوسرے لیول پر آپ کو پتہ ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں, مگر تیسرے لیول پر آ کر آپ محسوس بھی کرنے لگ جاتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ تو آپ کے دل پر ہوتا ہے کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں جس کی شان بہت بڑی ہے, اس کی بڑی شان ہے. جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے. اللہ, میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, اللہ کتنا بڑا ہے, میں کتنا چھوٹا ہوں, اللہ کتنا بڑا ہے, کائنات کتنی چھوٹی ہے, اللہ کتنا بڑا ہے. تو وہ کیفیات آپ کے اوپر آنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ جو کیفیات آنی شروع ہو جاتی ہیں تو یہ نماز کا تیسرا درجہ ہے. اور میرا خیال ہے یہ بات کہ اس درجے کو بھی اچیو کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ وقت لگے گا. اور اس درجے میں بھی ایک آپ ہیں, ایک آپ کسی کی عبادت کر رہے ہیں جو کہ رب العالمین ہے, آپ اس کو دل کے لیول پر محسوس کر رہے ہیں. اور اس میں میں نے جو پڑھا تو وہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ جلدی نہ کریں کسی قسم کی, فوراً یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ میں پہلے درجے تیسرے درجے پہ آ گیا ہوں, اور اپنے آپ کو نا تمغے نہ دینے شروع کر دیں, اپنے آپ کو خود ہی تمغے نہ دینا شروع کر دیں. بس آپ اس کو نا محسوس کرتے جائیں. اور ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک نماز میں وقتی طور پر تیسرے درجے پہ آئیں اور پھر دوسرے درجے میں چلے جائیں اور پھر پہلے درجے میں چلے جائیں, یعنی شروع میں, لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ محنت کرتے جائیں. اور امت کے بہت بڑے بڑے بزرگ بھی امام غزالی کے بقول تیسرے اور چوتھے درجے پر ہی نماز پڑھتے رہتے ہیں, اور یہ بہت بڑا درجہ ہے, پلیز آپ اس کو کم نہ سمجھیے. اگر نماز کے دوران ہر نماز میں آپ کو فیلنگ آ رہی ہے, آپ کو ہر نماز میں یہ احساس ہو رہا ہے, آپ دل کی گہرائیوں سے کہے ہوئے بات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, یہ بہت بڑا کمال ہے, اور اس کو آپ کم نہ سمجھیے. اس زندگی پر اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, نماز جو ہے وہ فحش اور بری چیزوں سے روکتی ہے. وہ اس تھرڈ لیول پر یہ بات اچیو ہو جائے گی, آپ کو تھرڈ لیول پر انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں اچیو ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا, اس کے بعد اب جو چوتھا درجہ ہے, یہاں سے نا ایک طرح کی کوانٹم لیپ شروع ہو جاتی ہے, ایک بہت ہی ٹرانسفارمیشن شروع ہو جاتی ہے.
اور یہ پہلے درجے کی، تو پہلا درجہ تو ہے ہی ہے، دوسرے یعنی آپ مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے تو یہ اس پہلا درجہ تو ہو ہی گیا نا مکینیکل. دوسرا درجہ، تیسرے درجے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، مشقت کی ضرورت، مشقت نہیں، کنسسٹنسی کی ضرورت ہے، مسلسل اویئرنیس کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے. یہ جو چوتھا درجہ ہے نا، یہ چوتھا درجہ وہ ہے جو امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ جس میں اچانک آپ کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے جو میری بات سن رہا ہے. آپ نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو اکیلا نہیں محسوس کرتے، آپ کو لگتا ہے کہ خدا موجود ہے جو آپ کو سن رہا ہے. پہلی چیزوں میں آپ اپنے ہی دل کے اوپر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چوتھا درجہ وہ ہے کہ جس میں آپ کو پریزنس آف سم بڈی کا احساس ہو جاتا ہے. اب کمرے میں ہم دو بیٹھے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ ہم دو بیٹھے ہیں، تو نماز پڑھتے ہوئے آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے پریزنس کا کہ میرا خدا موجود ہے، میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ موجود ہے یہاں. اور یہ جو پریزنس کا احساس جب آتا ہے آپ کو، تو اس کی بہت بڑی ڈائگنوسٹک اور بہت بڑا ٹیسٹ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس میں آپ کو نا نماز کے دوران رونا آنا شروع ہو جاتا ہے، آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ جذباتی کیفیات کے آنسو نہیں ہوتے، یہ صرف ایک ایموشنل سچویشن نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایکسٹریم ڈگری آف گریٹفلنس اور اس بات پر ایک فخر اور اعزاز اور اس بات پر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے ایک بڑی چیز کے مل جانے پر جو گریٹفلنس ہوتی ہے وہ انسان کی آتی ہے اور انسان کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کی ایک اور نشانی اس اسٹیٹ کی یہ ہے کہ اس اسٹیٹ کے اندر آپ کا نماز پڑھنے، نماز کو ختم کرنے کو دل نہیں چاہتا. آپ کا ایک پیارا آیا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں یار بیٹھ جاؤ چائے پی کے جانا، وہ چائے پی، یار کھانے کا ٹائم ہوا ہے کھانا کھا، وہ کہتا ہے یار آج کی رات رک جاؤ میرے ساتھ. آپ کا دل نہیں چاہتا کہ وہ آپ سے الگ ہو، آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتے ہیں یار، کیونکہ وہ اس کی کمپنی میں آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کو وحدہ لا شریک کی کمپنی کا اویئرنیس کریٹ ہوتی ہے تو پھر نماز پڑھنا، نماز پڑھ آپ کرنا، آپ نماز کو ختم کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور آپ بے چین ہو جاتے ہیں نماز کے ٹائم کے لیے، بالکل ایسے جیسے کسی پیارے نے اپوائنٹمنٹ دی ہو اور آپ کہتے ہیں یار 8 کب بجیں گے، 8 کب بجیں گے. تو انسان اپنی زندگی میں مسلسل پریئر کا انتظار کرتا رہتا ہے، اہتمام کرتا تھا. پھر اگر آپ کا کوئی آنے والا ہو تو کہتے ہیں یار کپڑا صاف کر دو اچھی طرح، میرا ایک دوست آ رہا ہے، یہ تھوڑا سا نا یہ پردہ بھی ٹھیک کر دو، یہ ذرا اے سی دیکھ لو ذرا تیز کر دو، وہ آ رہا ہے. تو انسان پھر نماز اہتمام کی کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ ایسا نہیں کرتا کہ چلو اذان ہو یار جا کے 1 منٹ پہلے جا کے پڑھ کے آ جائیں گے، پھر نہیں، اس کے اندر ایک اہتمام آنا تھا، وہ پہلے سے تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے اپنے کسی پیارے سے ملنے سے پہلے بندہ کہتا ہے یار میں کپڑے بھی ذرا ٹھیک پہن لوں، ذرا میرا مہمان آنے والا، کمرے میں ذرا خوشبو بھی آتی ہو، اہتمام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ وہ اسپرچول لیول ہے کہ جس لیول پر آپ کا نفس نہ اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ لیول ہے کہ جس کے اندر ڈیوائن انٹرونشن جو آپ کی روزمرہ دارالاسباب کے اندر ہے، وہ ڈیوائن انٹرونشن آپ کو ایکچولی نظر بھی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ڈیوائن انٹرونشن جو ہے وہ آٹومیٹک ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ پیسوں کا مسئلہ حل کر دے، یا اللہ میری فلانا مسئلہ حل کر دے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک آبشار بہہ رہی ہے اور آپ اس کے نیچے آپ چلے گئے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہتے ہیں پانی گراؤ پانی گراؤ، وہ پانی تو گر ہی رہا ہے، آپ صرف آبشار کے نیچے آ جاتے ہیں، پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب آپ اس لیول کو اچیو کرتے ہیں تو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اسی کیفیت کے اندر ڈیوائن کنیکشن جو ہے، اور آپ کی دارالاسباب کے اندر زندگی میں رہتے ہوئے جو ڈیوائن کی ڈائریکٹ انٹرونشن ہے نا، اس کو آپ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بات بڑی نا مجھے بعد میں پتہ لگی کہ جو پہلے والے لیول ہے نا 1 2، ان لیول کے اندر اور اس سے متعلقہ نفس کے آپ کے جو لیول ہیں، جو پہلا لیول ہے یا دوسرا بھی لیول ہے، تو اس لیول پر نفس لوامہ اور نفس امارہ اور نفس لوامہ، اس میں آپ دارالاسباب کے ہی چکر میں ہوتے ہیں، آپ کاز اینڈ ایفیکٹ میں ہی ہوں گے، اسٹریٹجی بنائیں گے اور اسٹریٹجی کا جو رزلٹ نکلے گا وہ جتنی اچھی اسٹریٹجی ہوگی اس کے مطابق رزلٹ نکلے گا. جو ڈیوائن انٹرونشن ہے اس کے لیے آپ کا لیول، آپ کی پریئرز کا لیول، وہ اوپر کا لیول ہونا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا لیول ہے. امام غزالی نے کہا ہے کہ میں تو زندگی میں بس اسی لیول کو اچیو کر سکا ہوں، اس کے اوپر میں نہیں گیا، اور باقی ساری. اچھا یہ 4 لیول میں ویڈیو اگر یہاں ختم بھی کر دوں نا تو پھر بھی یہ جو ہے بات مکمل ہو جائے گی، کیونکہ جو آگے کی باتیں ہیں نا 5 6 اور 7، یہ ان کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے
یہ وہ روحانیت کے لیول ہیں کہ جس میں آپ اپنی کانشیس لیول کے اس سٹیٹ پر ہوتے ہیں کہ آپ کا اپنا آپ ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا اب یہ اپنا آپ ڈیزالو ہو جانا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ بات منہ سے کہنی بڑی آسان ہے, ایک فلسافیکل کانسیپٹ کے طور پر ٹھیک ہے, لیکن اپنا بول کیسے ڈیزالو ہو سکتا ہے؟ یہ وہ بندہ کا بڑا سوال ہوگا جو بندہ اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا. لہذا یہ تین چیزیں جو ہے نا, یہ مجھے نہیں لگا کہ میں لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں. ان کو تو ایک ایکسپیرینس کے طور پر جن لوگوں کو یہ ایکسپیرینس ہوئے ہیں وہی ان کو ہی پتا ہے. اور امام غزالی نے کہا کہ میں خود تو 5ویں لیول کو کبھی کبھی میں نے ٹچ کیا ہے, لیکن میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 7ویں لیول تک نماز پڑھتے کرتے تھے. میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں اور ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بنیاد پر میں ان کو بیان کر سکتا ہوں ان لیولز کو, لیکن یہ ہے کہ ایکسپیرینشیل لیول پر اگر بیان کریں گے تو لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, اس لیے کہ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں ہی نہیں, یہ تجربے کی باتیں ہیں. جیسے اب کسی نے زندگی بھر آم نہیں کھایا تو آپ کتنی لمبی تقریر کر کے آم کا ذائقہ نہیں اس کو سمجھا سکتے. آم کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے. اچھا میٹھا, چینی کی طرح, کیونکہ چینی میٹھی ہوتی ہے. ارے نہیں بھائی, چینی کی طرح نہیں ہوتا. اچھا تو پھر شہد کی طرح. انہوں نے کہا نہیں بھائی, شہد کی طرح. تو ساری میٹھی چیزیں گنوا بھی دیں گے نا تو آم کا ذائقہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں البتہ جس دن اسے آم کی ایک پھانک منہ میں رکھ لی, اس کو کسی تقریروں کی ضرورت نہیں ہوگی, اس کو ذائقے کی سمجھ میں آ جائے گی. لیکن مجھے بتائیں, وہ جس نے آم کا ذائقہ چکھ بھی لیا ہے, کیا اب وہ آم کا ذائقہ دوسروں کو بتا سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں بتا سکتا, وہ بھی صرف ایکسپیرینس کرا سکتا ہے. اور یہاں آ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ 4 لیول کے اوپر کے لیول کو حاصل کرنے کے لیے شاید آپ اکیلے نہیں کر سکتے, آپ کو کسی کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا. کوئی مینٹور آپ کو چاہیے ہوگا, کوئی مربی آپ کو چاہیے ہوگا, کسی کے ڈسائپل آپ بنیں گے, ماسٹر کے ڈسائپل بنیں گے, کیونکہ اس سے آگے بہت زیادہ پرابلمز ہیں. میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہر چیز نماز ہے تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو شرعی ڈسپلن ہے اس کو فالو تو وہ لوگ کریں نا جو پہلے دوسرے لیول پر ہیں, جن کا تو لیول اوپر ہو گیا ان کے لیے تو ہر چیز نماز ہے. اور یہ فیکٹ ہے کہ یہ جو لیول نمبر 5 ہے اس میں جب آدمی پہنچتا ہے, اور یہ وہ لیول ہے, میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, تفصیل نہیں بتا سکتا, میں نے جو پڑھا ہے تھیوری بس بتا رہا ہوں, کہ 5ویں لیول پر آ کر انسان کا اپنا آپ ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں اور میرا اللہ ہم ساتھ ہیں دونوں, اور یہ جو عبادت میں کر رہا ہوں یہ اصل میں عبادت, میں صرف اس کا ایک وہیکل ہوں جس کے تھرو عبادت ہو رہی ہے, اور ایکچولی میں ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ اور یعنی یہ جو لیول ہے نا, یہ ایک بڑا وٹنسنگ کا لیول انہوں نے کہا ہے. اور میں بہت جلدی سے یہ 3 لیول بتاؤں گا کیونکہ میری اوقات نہیں ہے اس کو بیان کرنے کی. اور جو چھٹا لیول ہے, اس لیول میں انسان, جس کو ہم کہتے ہیں نا فنا فی الصلاۃ, کہ انسان کا اپنا آپ بالکل ختم ہو جاتا ہے, صرف نماز رہ جاتی ہے, وہ خود نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے یہ بات نہ مجھے سمجھ میں آئی ہے پوری طرح, نہ آپ کو سمجھ میں آئے گی اگر ہم اس لیول پر نہیں ہیں. فنا فی الذات, یعنی وہ فنا ہو جاتا ہے, وہ خود ایگزسٹ. اور یہ وہ 5واں لیول ایسا ہے کہ جس لیول پر انسان کا ہر عمل نماز بن جاتا ہے. وہ مسجد کے اندر نماز پڑھ کے آتا ہے تو نماز کو وہیں نہیں چھوڑ کے آتا, وہ دکان میں بھی نماز کو لے کے آتا ہے, وہ گھر میں بھی نماز کو لے کے آتا ہے. نماز کی, عبادت کی کیفیت, پریزنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیفیت اس کے اندر کنٹینیوسلی موو کرتی رہتی ہے. جب وہ مسلسل موو کرتی رہے گی اس کے اندر, تو اس کے بعد پھر اس کی جو پوری زندگی عبادت بن جائے گی. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. امام غزالی کہتے ہیں ہمیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے مرید کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے بہاف پر پیر صاحب نے نماز پڑھ لی, اب ہمیں تو نماز کی نہیں. لیکن جو ایک فقہی ریکوائرمنٹ نماز کی ہے, ڈیوٹی والی, پہلا اینکر, جو اینکر ہے نا ان سب چیزوں کا, وہ ایکچولی مکینیکل نماز ہے. آپ نے جا کے یہی کرنا ہے, چونکہ اب آپ فنا فی النماز ہو گئے ہیں, تو پھر آپ 4 سجدے کریں, 3 رکوع کریں, تو یہ نہیں آپ کر سکتے. آپ کو وہ مکینیکل کام کرنا ہی پڑے گا. تو یہ پرابلم ہو جاتا ہے, ڈس اپیئرنس. اور جو آخری درجہ ہے نا, اللہ کے نبی اس درجے پر ہیں اور باقی جو ہوں گے بڑے لوگ, اس میں آدمی فنا ہونے کے بعد جو نیا بنتا ہے وہ بن جاتا ہے. اور
نشانی اس کی یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ 5 6 7 درجوں میں ہوتے ہیں یہ خود نہیں کہہ سکتے کہ میں ہوں. اور انہوں نے کہا ہے امام غزالی نے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے تو 5واں درجہ اچیو ہو گیا تو اس کو نہیں اچیو ہوا. کوئی کہ ہاں دوسرے لوگ دیکھ کر کہہ سکتے ہیں وہ نہیں. تو 7ویں درجے پر آدمی پھر جو نیا بنتا ہے وہ پھر دوبارہ عالم اسباب میں آ جاتا ہے, اور عالم اسباب میں وہ بالکل عام لوگوں کی طرح ہو رہا ہوتا ہے. کسی دفتر میں کلرک لگا ہوگا, کسی یا ملک کا بادشاہ ہوگا, یا کہیں فوج میں ہوگا, یا کہیں ڈاکٹر ہوگا, انجینئر ہوگا, یا کوئی چھوٹی موٹا دکاندار ہوگا, اور عام سے کپڑے پہنے ہوں گے. کوئی اس کے اندر ایسی بات ہوگی ہی نہیں. لیکن اس کے اندر ایک جو خاص بات ہوتی ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہو نا, اور اس کے ساتھ کوئی اور نماز پڑھ رہا ہو, تو جو ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کا بھی کوالٹی اوپر ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ irradiate کرنے لگ جاتا ہے, اس کی دعاؤں کا حلقہ جو ہے نا وہ بہت وسیع ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں, اور یہ میں نے تھوڑا انگریزی میں ترجمہ کر کے, بلکہ ایک میں نے پڑھ کے انگریزی کتاب میں نے ایک چھوٹی سی آؤٹ لائن یہ بنائی ہے کہ لیول 1 از ڈیوٹی, لیول 2 از ڈسپلن. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. لیول 2 از ڈسپلن, لیول 3 از ریلیشن شپ, لیول 4 از انکاؤنٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ, لیول 5 از ریکگنیشن, لیول 6 از ڈس اپیئرنس, اینڈ لیول 7 از بینگ. آپ ہی نماز بن جاتے ہیں بینگ. تو میرے دوستو یہ میں نے کچھ کوشش کی ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں اس سلسلے میں بہت ہی آرٹیکولیٹ نہیں رہا, اس سلسلے میں بہت سی باتیں میری سمجھ سے بھی باہر ہیں جو صرف تھیوریٹیکل باتیں ہیں. لیکن میں یہ آپ سے ضرور عرض کر سکتا ہوں کہ میں اور آپ مل کر اس پر کوشش کرنی شروع کریں. شروع اس بات سے کریں کہ ہم مکینیکل نماز پر پکے ہوں. 5 وقت کی نماز مرد کے لیے باجماعت مسجد میں پڑھنی, اس کے لیے کمٹمنٹ کریں. پھر اس کے لیول کو مکینیکل تو گئے تو اچیو ہو گیا, اس کے بعد آپ مہربانی کر کے ہم یاد رکھیں, اور یاد رکھنے کی مشقیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ وہ 1 کہیں, 2 کہیں, 3 کہیں. اس کے بعد ہم یہ وہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں جو کورس ہے وہ کر لیں, اور کہیں سے کر لیں کورس, یا خود پڑھ لیں کہ جو کچھ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کا پتہ ہو, اور پھر اس کیفیات کو ہم محسوس کرنے لگ جائیں. یہ ہم کریں, اور یہاں تک اگر ہم پہنچ گئے تو اس کے آگے پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہوئے ہمارے درجات کو اور بڑھ گو. اس کی مشقیں موجود ہیں, اور یہ ویڈیو بڑی طویل ہو گئی ہے, اور میں ابھی نہیں سمجھتا کہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں میں خود ان مشقوں کو بیان کرنے کے قابل ہوں, جب تک کہ میں خود یہ مشقیں نہ کروں. اس گفتگو کے دوران اس بات کا بہت اندیشہ ہے کہ آپ لوگ شاید سمجھنے لگ جائیں کہ میں خود کچھ اچیو کر چکا ہوں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں بس آپ کا کلاس فیلو ہوں, اور ہم مل کے, لیکن کیا ہم مل کے اس راستے پہ چل سکتے ہیں؟ کیا ہم مل کے یہ اس مشق کو کر سکتے ہیں؟ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ میں بھی شروع کرتا ہوں, آپ بھی شروع کریں. امام غزالی نے اس چیپٹر میں آخر میں ایک فقرہ لکھا ہے جو آپ نے 1000 دفعہ سنا ہوگا. یہ ہم آج سے مشق کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو آپ یہ محسوس کریں کہ یہ شاید میری آخری نماز ہے, کیونکہ انہی نمازوں میں سے ایک نماز ایسی ہوگی جو واقعی آپ کی آخری نماز ہوگی. تو آپ یہی سوچ لیں کہ جو اب میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے یہ میری آخری نماز ہے, اور آخری نماز کو جس لیول کا ہم پڑھنا چاہتے ہیں میں اس لیول کی نماز یہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ ایک بہت زبردست مشق ہے جس سے نماز کا لیول بہتر ہو سکتا ہے.